اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الملاحم۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر اپنی عقیدت دے محبت اظہار تو بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے کہ اس میں کیا شک کہ محکم ہے ابلیسی نظام پختہ تر ہوئے اس سے ہوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام ہماری صحیح و پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا و ملوکیت کے ہیں بندے تمام کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کہ جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ علامہ اقبال فرمانے دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں وہ آنکھ کے سرمے افرنگ سے ہے روشن پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں اور کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں۔ ایک کو ختم کر دو سادہ آواز سلا دے بالکل۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے نظم سرائے کی سمجھے اردو یا پنجابی؟ سبحان اللہ۔ تسی کیڑے علاقے کیڑا ہے پنجابی؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نظم دنا لکھا ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے سارے چیلے نو بلایا تے انہیں اکٹھا کیتا انہیں کہا دسو کی کر رہے ہو جو ورگ لا کے آئے انہوں نے دس دیتا۔ اقبال کہتے ہیں پھر ابلیس نے تقریر کی تھی اپنے سارے شورا نو اپنے منن والے نو دسیا انہیں کہا اس میں کیا شک کہ محکم ہے ابلیس نظام انہیں کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہے جتھے جتھے بھی لوگ حکمرانہ دے غلام ہیں وہ ابلیس دا نظام ہے جتھے جتھے بھی لوگ وڈیریاں دے سرداراں دے غلام ہیں جتھے جتھے بھی لوگ مولویاں دے پیراں دے کسی جناب سید دے دو نمبر دے غلام ہیں وہ سارا ابلیس دا نظام ہے جتھے جتھے محمد عربی دے غلام ہون گے وہ ابلیس دا نظام نہیں ہوئے گا۔ اج پاکستان میں تسی دیکھ لو کہنا ہے پختہ تر ہوئے اس سے ہوئے غلامی میں عوام اقبال کہنا ہے کب ابلیس کہنا ہے کہ جڑا میرا نظام ہے نا ابلیس دا اس نظام دے اندر لوگ جڑے غلامی مزید پختہ ہونے انہیں دی غلامی مزید مضبوط ہوندی ہے۔ تسی یہ دیکھو کہ جناب پورے پاکستان نجائز تجاوزات دے نام انہوں نے ریڑیاں جناب وہ بڑے بڑے دکانوں دی دیوارہ سارے الٹائے کہ نہ الٹائے کہنا جی یہ ریڑی اضافی ہے 6 فٹ جگہ اضافی ہے لیکن کمشنر آفس دا 4 ایکڑ دا جگہ وہ ناجائز تجاوزات نہیں ہے ڈی پی آفس ناجائز تجاوزات ہے یا غریب دی ریڑی ناجائز تجاوزات بھی ڈی پی او ایک بندہ ہے وہ دی فیملی ہے 5 مرلے رہ سکتے ہیں 10 مرلے ایک کنال ایک 4 ایکڑ 10 ایکڑوں دے اندر جڑے اثر رہنے ناجائز تجاوزات ہوئے لیکن قوم ایک گلہ نہیں کر سکتی قوم مزید غلامی ہے کیوں جو نظام ابلیس دا ہے نظام ابلیس دے غلامت ہے تا کر کے لوگ غلامی مزید مضبوط کہنے ہونے بھی ویسے ریڑی کھڑان دی اجازت نہیں لیکن اسے ریڑی دے ہوتے نواز شریف دے مریم نواز دی تصویر لا دیو پھر اجازت ہے اے غلامی ہے اینو غلامی اینو
یہی غلامی تے ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ علامہ اقبال کہندا ہے پہلی تے گل ہے انہاں دے دماغاں دے اندر ایک گل بٹھا دیتی گئی ہے، انہاں دی فطرتی گل ہے، مسلماناں نو ابلیس دے غلاماں نے ایسا غلام بنا دیتا ہے، کہندے پہلی تے گل ہے کدی کھڑے ہی نہیں ہون گے، کدی گل ہی نہیں کرن گے، انہاں دے ذہن وچ بٹھا دیتا گیا ہے کہ ہمیشہ ظالماں دے سامنے سر تلے رکھنا، نماز بھی پڑھنی ہے تو سر چکن والی نماز نہیں پڑھنی، رکوع تے سجدے والی پڑھنی ہے، قیام والی نماز ہونی نہیں چاہیے، بس سر جھکا کے ہی رکھنا، ایویں نہیں کسی دی جرأت ہے ٹی پی او دے خلاف گل کرے، کسی دی جرأت ہے تھانے دار دے خلاف گل کرے، حالانکہ تھانے دار ایمانداری دی گل دسو، ایک گل دسو، جیڑا بندہ کسی کولوں پیسے لیندا ہوئے اچھا پیسے دین والا کھانا ہوندا ہے یا لین والا کھانا ہوندا ہے؟ ایس ایچ او تنخواہ قوم دیندی ہے یا ایس ایچ او دیندا ہے؟ تھانہ قوم دے پیسے نال چلدا ہے یا انہاں وزیراں مشیراں دے پیسے نال چلدا ہے؟ بجلی دے بل قوم دیندی ہے یا اے افسر دینے؟ اچھا انہاں دے خرچے بھی کریے، ڈالے دے پیسے بھی دئیے، تھانے دے پیسے بھی دئیے، بجلی دا بل بھی دے تے پھر ساڈی بل نہیں سانوں بھی آؤں، بدماشیاں بھی ساڈے ہوتے۔ اے غلامی ہے کہ قوم ہر شے کھوا کے دے کے پال کے بھی مارا انہاں کنوں کھا رہی ہے، اے غلامی ہے۔ کہندے آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہندے علامہ اقبال پہلی گل ہے کسی ایک مسلمان کدی آرزو پیدا ہی نہیں ہوئے گی کہ ظالم دی آنکھیں رکھ پانی ہے۔ دسو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لے دنیا چ آئے۔ میری ایک گل ہے تھوڑے کو سوال ہے، ایک نبی تے ایسا وکھاؤ، ایک نبی کہ جنہیں حجرہ بنا کے چار دیواری دا آستانہ بنا کے خانقاہ بڑھا کے او دے تبلیغ کیتی ہوئے، باہر نہ نکلے ہوئے نبی، اس علاقے دے ظالم نال ٹکر نہ لئی ہوئے، ظالماں نو کچھ نہ کیا ہوئے، اندر بہ کے اللہ اللہ کیتی ہوئے۔ حالانکہ انبیاء کرام دے جسموں بھی چیریا گیا آریاں نال۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود دی اکھ پائی یا سر تلے کیتا؟ او دے بتاں نو پاش کیتا یا بتاں نو منیا؟ نمرود دے خلاف گل کیتی یا حق وچ گل کیتی؟ یار ابراہیم علیہ السلام نمرود دی اکھ پان دے کوئی نہ کہے کہ او سیاسی سن، اسی وقت نمرود دی اکھ پئیے کہنے مولوی سیاسی ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فیرود دی اکھ پان، انہوں نے کوئی نہ کہے کہ یارو سیاست دان دے آنکھیں ڈاک پارے سن تاں سیاسی سن، اسی وقت پھر انہوں نے خلاف گل کریے لوگ کہنے مولوی سیاسی ہو گئے۔ ایتے گل ہی نہیں ہے بھائی، انبیاء اس دنیا چاہیں ظالمانو للکارے ہیں۔ خود ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جدو ظاہری دنیا تشریف لے کے آئے، حضور نے ابو جہل نو بھی للکاریا، عتبہ نو بھی للکاریا، ابو لہب، شیبہ، مکے دے بڑے بڑے سردار، مکے دے بڑے بڑے وڈیرے، حضور نے انہوں نے للکاریا، آنکھ پائی، حق دی گل کیتی کہ نہ کیتی؟ اسی کریے تو پھر تانوں کیوں تکلیف ہو جاندی ہے؟ ساڑھے خلاف ساڑھی قوم کھڑی ہو جاندی ہے بھئی اسی گل کریے مسلمانہ دے خلاف پھر تو تسی کہو، لیکن اسی گل کریے ظالمہ دے خلاف پھر تانوں کس چیز دی تکلیف ہونی چاہیے؟ تسی تے شکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنے دے دور دے اندر امیر المجاہدین سمی نعمت دیتی ہے کہ انہوں نے تانوں سانو حق بولنا سکھایا ہے، اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہی حق گل کر رہے ہیں۔ تسی تے شکر ادا کرو بجائے دے خود ساڑھے بندے بے کے فون کر دیں 15 دے ایک مولوی آئے بیٹھا بڑی سخت گلاں کرے آؤ نا، پھر وہ کہنے مولوی کیڑا ہے؟ انہوں نے کہا تحریک لبیک، انہوں نے کہا کرن دے ادھر پنگے نہیں لینے۔ الحمدللہ اے والا الکبریاء فی السماوات والارض، زمین و آسمان تاختہ مالک ساڑھا رب ہے، پوری دنیا ساختہ مالک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سپر پاور ہو ہے، ساڑھی پاور نہیں، اے پاور دین دی ہے، طاقت مولویاں دی نہیں، طاقت سیدہ دی نہیں، طاقت فلانے دی نہیں، طاقت کسے پیر دی نہیں، اے طاقت اسلام دی ہے۔ اگر علماء نے، پیران عظام نے، سادات کرام نے اس قوم دے لوگوں نو تیار کیتا ہے کہ یار تسی امام حسین دے نام دے سبیل چلانی ہے، آپا کو کمی چھوڑی ہے، انہوں نے کہہ دی بریانی ونڈانی، آپا کو کمی چھوڑی ہے، انہوں نے کہہ دی بکرے ذبح کرنے کو کمی چھوڑی ہے، انہوں نے کہہ دی حلوے پکانے حسین دے نام دے کو کمی چھوڑی ہے۔ اگر ایک قوم دے بچیاں نو، قوم دے جواناں نو، بزرگاں نو اے مولوی تیار کر دے کہ جے میں حسین نے دین دے نام دے بچے دیتے ہیں تسی بھی دین دے نام دے بچے دینے تے اسی بچے نہ دیندے؟ انہوں نے تیار ہی نہیں کیتا، انہوں نے صرف سانو حلوے بریانی ہوتے رکھا ہے کہ ساڑی بھی چل دی رہے تے تاڑی بھی چل دی رہے۔
جتنے قربانی دی واری آئی ہے مولوی نے کیا اگر حسین دی رستے تے ٹریں گے پھر تے بچے سانو بھی دینے پین گے، پھر سانو بھی قربانی دے اگے تے سانو لگنا پائے گا، کیوں جو حسین اگے لگے سن، پھر سارے پیچھے آئے سن، پھر آج تک سارے نے سانو صرف فلسفہ کربلا شان امام حسین، یہ شان امام حسین بھئی امام حسین کربلا کیوں گئے ایک نے دسنا اصل تے لڑائی بھی یہی سی جڑی اسی لڑے ہیں۔ امام حسین یزید دے مقابلے گئے سن نا، جڑی لڑائی امام حسین گئے سن وہی لڑائی خادم حسین لڑی ہے۔ حسین دے خادم نے بھی وقت یزیداں دی اکھیں جکھا پائی ہیں۔ اصل دے حسینیت اے حسینیت نہیں کہ حسین دینا دے لنگر پکا دینا سبیل چلا دینا۔ امام حسین قربانی اس وجہ تو نہیں دیتی، تاں دیتی کہ حضور دی امت تے بھی کدی اوکھا ویلا آوے، دین تے اوکھا ویلا آئے، میری طرح بچے دے دینا، سر دے دینا، لیکن کسی غدار دے ہاتھ نہ دینا۔ اسی کوئی شے بھی نہیں دیتی، ہاتھ بھی دیتی کھایا، لمے بھی پے ہویا تے حسینیت دے دعوے بھی اسی کرتے۔ ایک گل دسو، میں نعرے آخر سے لوانے ایک گل دسو، جس مسجد دی ممبر صدر سود خور ہوئے، بینک چ نوکری کردہ ہوئے، کیا عالم دین اس مسجد دا خطیب سود دے خلاف تقریر کرے گا؟ جس مسجد دا ممبر نون لیگ دا ہوئے، کیا وہ عالم دین نون لیگ نے جڑے دین نال دشمنیاں کیتیاں او دے خلاف گل کرے گا؟ جس مسجد دی کمیٹی دا ممبر حرام خور ہوئے، کدی عالم حرام خوران دے خلاف گل کرے گا؟ اور جس مسجد دی بنیاد سود دے پیسوں دے ہوئے، حرام دے پیسے ہوتے ہوئے، اس مسجد پڑھی ہوئی نماز مومن دی معراج ہونی ہے تے پاکستان ادھیاں نالوں زیادہ مسجد سود دے بنی ہوئی ہیں، ادھیاں نالوں زیادہ مسجد جناب حرام خوراں نے بنائی ہیں۔ ڈاک ایک کراچی دے وچ کئی مسجد ہو ایک دن آئے نے ڈاکٹر صاحب دس رہے بھی پہلے مسجد اچھی بھلی بنی ہوئی سی، ایک سود خور ہے انہیں کہ ڈھاؤ پوری نوی میں بنا کے دیں گا، انہوں نے ساری نوی مسجد سود دے پیسے نے بنا کے دیتی ہے، پیسہ او دے کول بابا ہے سود دا، دسو او مسجد جڑی سود دے پیسے دے بڑی ہے اوتھے نماز ہو جانی؟ پورا ملک سود دے چل رہے ہیں۔ اے ہن بہاڑی دے علاقے دے اندر ایک عالم دین سن، انہوں نے سود تے گل کیتی ہے، انہاں عالم دین نو جا کے انہاں سود خوراں نے گولی مار دیتی۔ حالانکہ قرآن دی نص ہے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، محبوب جیڑی قوم سود کھاندی ہے اللہ رسول نال اعلان جنگ کرے۔ اسی تے سود کھا رہے ہیں، نظام بھی سود تے چلائی بیٹھے ہیں، سارا اتو لے کے تھلے تک سودی نظام ہے، اسی تے لڑائی دا اعلان کر کے کھڑے ہیں، اسی تے کر رہے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا جڑا بندہ سود ایک درہم کھاندا ہے اس بندے نالوں بدتر ہے جڑا بندہ اپنی ماں نال زنا کرے۔ اے حضور دی ہے، اعلی حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ چ لکھی ہے روایت، آپ فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ سود تے ایک درہم کھاندا ہے اس بندے نالوں بھی بھیڑا ہے جڑا بندہ کعبے جا کے حرم میں جا کے زنا کرے۔ لیکن سانو مان ہے اسی حج کر رہے ہیں، جیدے کی نو پوچھ لو الحمدللہ صحیح میں ایک ساری زندگی گزر گئی ہے، 4 عمرے کی دن 2 حج کر کے آیا، میں کہ یہ کوئی اعزاز ہے؟ اعزاز ہے تا ہے حج عمرہ جو حضور نال وفا ہوئی، نہیں تو تسی ہر سال حج عمرے تے جاؤ چکر کٹی آؤ، اگر حضور دی عزت تے حملے اور اندے تاڑے چکر ہی نے کم نہیں آنے۔ اے قرآن دی نص ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ایک بندہ ہوئے جڑا جا کے کعبے چ حاجیاں نو پانی پلاندا ہے، کعبے دی جا کے خدمت کردا ہے، کعبے دی تعمیراتی کم کردا ہے، اوتھے جا کے سوندا ہے، اوتھے رہندا ہے، اوتھے کھاندا ہے، اوتھے پیندا ہے، اوتھے عبادتاں، اوتھے طواف، اوتھے حجر اسود نو چومنا، زمزم پینا، عبادتاں کرنا، درود پڑھنا، ذکر کرنا، تسبیح کرنا، سب کچھ، لیکن وہ اللہ رسول واسطے میدان عمل وچ نکل کے لڑتا نہیں، جہاد نہیں کرتا۔ دوجا ہوا ہے کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے دوجا ہوا ہے جڑا اللہ رسول دے ایمان لے آندا ہے تے میرے تے میرے مصطفیٰ دی خاطر میدان عمل وچ نکل کے ظالماں نال لڑدا بھی ہے۔ ہن تسی دسو اے دوویں برابر ہوئے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہندا ہے لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک حاجی اور مجاہد دونوں برابر نہیں۔ حاجی اور مجاہد دونوں کون ہے کہنا بھائی؟ اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور کوئی سمجھے گا ایک جی مجاہد چلو کم از کم اتے ہو گیا، حاجی دا مقام تھلے ہو گیا، اتے تلے تے ہیں ٹھیک، حاجی صاحب چلو برے تے نہیں ہیں
لیکن جڑا اللہ کہندے جڑا حاجی جہاد دی گل نہیں کرتا ظالماں نال ٹکر نہیں لیندا بھاویں کعبے چ رہندا ہے، لیکن دوجا بندہ جہاد بھی کرتا ہے بھاویں کعبے نہیں جاندا زمزم نہیں پیندا حج رسول نہیں چومدا میرے تے میرے مصطفیٰ دے نام دے لڑدیاں شہید ہو جاندا ہے۔ اللہ کہندے برابری بھی نہیں ہے، اور جڑا دوجا حاجی ہے وہ ایک کام نہیں کرتا جڑا مجاہد کرتا ہے۔ اللہ کہندے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، او ظالم ہے میں اس ظالم نو ہدایت نہیں دیاں گا۔ قرآن ہے کہ او ظالم ہے جڑا بندہ حج کرتا ہے لیکن جہاد واسطے نہیں آندا۔ قرآن دے اندر 684 آیتاں جہاد دیاں، کتنیاں؟ محرم دا مہینہ شروع ہوندا ہے اسی سن دے ہاں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سن دے ہاں۔ سفر دا مہینہ آندا ہے پیراں فقیراں والا حضور داتا صاحب دا مہینہ ہے، اعلی حضرت بریلوی بھی ہیں، امام ربانی مجدد الفسانی ہیں، اور بزرگ بھی ہیں۔ جی آیت سنائی جاندی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن دے ربیع الاول دا مہینہ آندا ہے جی اس کو ایت سننے ورفعنا لك ذکرک والضحى والليل اذا سجى لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها اسی یہ سن دے قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اسی معراج دا مہینہ آ جاوے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى جی سیدنا صدیق اکبر دی شان آ جاوے ثانی اثنین زما بالغار جی صحابہ دی شان آ جاوے رضی اللہ عنہم ورضوان جناب مولا علی دی شان دا آ جاوے مہینہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا نماز ذکر آ جاوے واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا جناب کل خانی جمعرات ہے ایصال ثواب ہے 40ویں کل نفس ذائقۃ الموت شادی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین یہ رمضان دا مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن جی آگے جی کیڑی آیت ہے جی حج دا مہینہ آ گیا ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا لیلۃ القدر دی رات ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ سارا سال یہی 35-40 آیتاں نہیں سنا دے سانو دستار فضیلت جلسہ ہوئے انما یخشى اللہ من عباد العلماء یہی سنانے آج تک اسی کدی جہاد دیا آیتاں نہیں سنیں۔ اللہ نے قرآن جہاد فرض قرار دیتا ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ محبوب مسلمانوں تے جہاد فرض ہے، حضور نے بھی جہاد فرض، حضور نے فرمایا جس مسلمان نو اسلحہ چلانا نہیں آندا جنوں اسلحہ چلانا نہیں آندا حضور نے فرمایا نہ وہ رب نو پسند ہے نہ وہ مینوں پسند ہے۔ آندا سانو اسلحہ چلانا سانو آندا بھی ہے تے اپنی ذات واسطے آندا ہے بدماشی واسطے آندا ہے اپنے نام واسطے آندا ہے۔ اسلام واسطے کینے اسلحہ چلانا سکھیا ہے؟ جہاد واسطے کینے سکھیا ہے؟ حضور نے تے فرمایا اللہ نو پسند ہے اسلحہ سیکھنا، اللہ نو پسند ہے تیر بازی سیکھنا، نیزہ چلانا، گھوڑ سواری سیکھنا، لیکن آج سانو اے چیزاں نہیں یاد، سانو اے پتہ ہے جناب بریانی کیویں کھانی ہے، حلوہ کیویں کھانا ہے، لڑنا کیویں ہے، جناب فلانے نو انج کیویں کہنا ہے، فلانے نو جواب کی دینا ہے، نور و بشر تے لڑنا ہے، علم غیب تے لڑنا ہے۔ میں کہ لکھاں سلام میں امیر المجاہدین نو انہوں نے کہا جی حضور دی سواری نے نہیں صحابہ دی سواریاں جتے پیشاب کیتا پوری امت اس خاک برابر بھی نہیں ہے۔ حضور دی ذات نہیں صحابہ دی ذات نہیں، صحابہ جنہاں سواریاں ہوتے بیٹھے انہاں سواریاں جیتے پیشاب کیتا جدو اس خاک برابر کوئی نہیں پھر کوئی صحابہ دے بارے گل کر سکتا ہے، پھر کوئی اہل بیت دے بارے گل کر سکتا ہے، پھر کوئی رسول اللہ دے بارے گل کر سکتا ہے؟ ایسے گل ہی نہیں ہے۔ بابا جی سانو اور اگے لے کے گئے لیکن سانو پھر پیچھے پیچھے لے گیا اور نہیں جناب انہیں لڑائیاں تے لڑنا ہے، انہیں لڑائیاں تے لڑنا ہے۔ میں کہ امام اعظم امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل 4 امام ہیں کہ نہیں؟ اختلاف انہاں دوران ہے سی کہ نہیں سی، لیکن کدی سنیا کہ انہوں نے آپس میں مناظرے کیتے ہوئے؟ اختلاف سی۔ امام شافعی جب امام اعظم دی مسجد وچ گئے آپ دا طریقہ ہے سی نماز پڑھن دا، لیکن جب امام اعظم دی مسجد وچ گئے تے ہاتھ تے مارتے انہوں نے کہا جی حضور تو تے ہے، فرمایا ایڈے بڑے امام کو لا کے میں اپنا طریقہ نہیں، میں فرمایا انہاں دے اوپر میں انہاں دے پیچھے ہاں۔ تے او امام بھی اے یاد رکھنا
امت کدی وہ مناظرے نال اتنے نہیں آئے گی. امت جدو بھی اتنے آئے گی حسین دے کردار نال آئے گی. حسین دے رستے اتنے ٹر کے جدو تک قربانی نہیں ہوتے ہوگے دین بھی نہیں بچے گا تو امت بھی اتنے نہیں آئے گی. بچے دینے پینے جی میں امام حسین دے خادم حسین نے فیض آباد بہ کے قربانی دیتی. پھر تحریک لبیک پاکستان اتنے آئی کہ نہیں گئی؟ دین اتنے آیا کہ نہیں آیا؟ ختم نبوت کی گل پورے پاکستان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اے پاکستان جھڑے ہوندے سن. او جی دیکھو او صحابہ دی عزت تے پہرے دار جا رہے ہیں. او دیکھو جی او اہل بیت دی عزت دی گل کر دین. او دیکھو جی او قرآن دی عزت دی گل کر دین. او دیکھو جی اے جماعت ختم نبوت تے پہرے داری کر دی ہے. اے جماعت ناموس رسالت دی پہرے داری کر دی ہے. اور تسی شکر ادا کرو امیر المجاہدین نے سارے پہرے سانو واپس لیا کے دیتے ہیں. ہن صحابہ دی گل ہوئے پھر بھی کہنے لبیک علیہ، اہل بیت دی گل ہوئے پھر بھی لبیک علیہ، قرآن دی گل ہوئے پھر بھی لبیک علیہ، ختم نبوت دی گل ہوئے پھر بھی لبیک علیہ، ناموس رسالت دی گل ہوئے پھر بھی لبیک علیہ. اللہ نے بابا جی نے سنیاں نو ہر شے واپس لے کے دیتی. ہن ختم نبوت دی جتھے بھی گل ہوندی ہے ہر بندہ کہندا ہے اے لبیک علیہ. اور اے بھی گل یاد رکھنا لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نال مولویاں پیراں نو تکلیف کیوں ہے پتہ ہے تانوں؟ پتہ ہے کیوں؟ یہ تو گل ہے ہی ہے کہ انہوں نے اپنے نعرے بند ہو گئے، لیکن اصل گل کوئی اور ہے. دسو نعرہ لبیک یا رسول اللہ دا ہے کیندا؟ حضور تو ہے نا. مولا علی نے حضور نے بلایا یا علی، حضور نے فرمایا آگے مولا علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. حضور نے بلال نے کہا یا بلال، انہوں نے کہا جی لبیک یا رسول. حضور نے حضرت معاذ نے کہا یا معاذ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. صحابہ نے نعرہ لایا، لیکن اس نعرے دی تکلیف کیوں ہے؟ ہن جتھے بھی نعرہ لگدا ہے لبیک یا رسول اللہ دا لگدا ہے نا جی، نعرہ حضور دا ہی ہے، لیکن حضور نے وفا دا صلہ دیتا ہے بابے خادم نے. وفا دا صلہ دیتا ہے. جتھے بھی لبیک دا نعرہ لگدا ہے لوگ کہنے یار بابے خادم نے لوایا سی. کیوں جو نعرہ حضور دا ہے ذہن بابا خادم آندا ہے مولوی نہیں آندے تاں کر کے نہیں لاندے. اے وفا دا صلہ ہے. ہن قیامت تک جدوں بھی نعرہ لگنا ہے ذہن بابا خادم بھی آنا ہے حضور دی وفا دا صلہ ہے کی محمد سے. وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. ایک گل اچھا ساری زندگی اسی نور بھی سنے ہیں، درود بھی سنے ہیں، کدی قرآن جو برود سنے ہیں؟ کدی قرآن جو G3 سنی ہے، LMG سنی ہے، 223 سنی ہے، AK-47 M4 قرآن جو کدی اسلحہ سنے ہیں؟ اسلحہ اگر یہ اسلحہ سانو سنا دینا پھر کشمیر دیاں دھیاں نال مسجداں زنا نہ ہوندے.